ناول یوں مل گئے راستے، رائٹر ہمایل قاسمی، ایپیسوڈ نمبر 7 اور 8۔ سوسائٹی میں موجود اکلوتی فارمیسی سے دوائیاں لیتے اس نے جیب سے بٹوا نکال کر پیسے دیے، شاپر اٹھایا اور پیدل گھر کی طرف قدم بڑھائے۔ چودھریوں کے گھر میں کیا پٹاخہ آئی ہے؟ اچھا، اسی لیے تم اکثر ان کی گلی میں پائے جاتے ہو۔ دوسرے لڑکی کی بات پر وہ بھڑنگے انداز سے ہنسا۔ جب اتنی خوبصورت لڑکی محلے میں موجود ہوگی تو کون کافر گھر میں بیٹھے گا؟ شاپر پر اس کی گرفت مضبوط ہوئی، ہاتھوں کی رگیں واضح ہو گئیں، آنکھوں میں لہو اترا، دماغ کی شریانوں میں خون کی رفتار تیز ہو گئی۔ شاپر پر گرفت چھوڑتے وہ لمبے لمبے ڈگ برتا آگے بڑھا۔ کیا کہا تم نے؟ ہاتھ کا مضبوط پنچ مقابل لڑکے کے منہ پہ مارا۔ تینوں لڑکوں میں بھنچال سا آ گیا۔ اس کو روکنے کی صحیح کرتے وہ آگے بڑھے، لیکن اس کے سر پہ تو گویا خون سوار تھا۔ تیری تو! مقابل کھڑے لڑکے نے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے کمزور ہاتھ کا مکہ مارنا چاہا، جو بیچ ہوا میں ہی روک لیا گیا۔ اس کو زمین پر لٹاتے وہ اس پر چڑھ کر مارنا شروع ہو گیا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اپنی غلیظ زبان سے اس کا نام لینے کی؟ در پر دے مکہ اور گھون سے مارتے وہ مقابل کو ادھمو کر چکا تھا۔ تجھے کیوں آگ لگ رہی ہے؟ تیری کیا لگتی ہے وہ؟ اس کا ہاتھ ایک لمحے کو رکا، ذہن کے پردوں پہ ہنستا مسکراتا چہرہ واضح ہوا، دل کی دھڑکن تیز ہوئی، دل میں بستی محبت کا ادراک ہوا۔ محبت کا پرندہ بڑی زور سے پڑپڑایا۔ ٹائروں کی چڑچڑاہٹ پر وہ بھاگ کر باہر نکلا۔ سامنے کا منظر دیکھتے ہوئے ایک لمحے کو تھم سا گیا تھا۔ بھاگ کر اس نے زخمی لڑکے کو اٹھایا۔ اس کو ہسپتال لے جاؤ۔ جیب سے کچھ نیلے نوٹ نکال کے لڑکے کے دوستوں کے ہاتھ میں رکھے جو اسے سہارا دیے لے کر جا رہے تھے۔ دمیر نے کھینچ کر اسے سامنے کیا جو کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ دائیں جانب ہونٹ کے خون کی لکیر تھی جو لڑکے نے خود کا بچاؤ کرتے ہوئے مارا تھا۔ ابوذر کیا ہوا؟ کندھے کو جھنجھوڑتے وہ زور سے چیخا۔ ابوذر نے چونک کر اسے دیکھا جو سامنے کھڑا تشویش سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، وہ دھیرے سے بولا۔ کیوں مارا تم نے اسے؟ دامیر نے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا جو گمسم سا کھویا کھویا سا لگ رہا تھا۔ ابوذر میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اس کی خاموشی پر وہ تھوڑے سخت لہجے میں گویا ہوا۔ بکواس کر رہے تھے وہ۔ دامیر نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا جو غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ کس کے بارے میں؟ وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو غور سے دیکھنے لگا۔ کسی کے بارے میں نہیں۔ اس نے سر جھکا دیا۔ میری طرف دیکھو ابوذر، تمہیں صرف بھائی کہا نہیں سمجھا بھی ہے۔ تم کیا مجھ سے جھوٹ بولو گے؟ کیا میں نہیں جانتا تم جیسا کول مائنڈیڈ بندہ کسی سے جھگڑا کر ہی نہیں سکتا؟ تمہارے پاس ان لڑکوں کو مارنے کا ضرور کوئی جواز موجود ہوگا۔ گردن کی پشت پر ہاتھ رکھے وہ گمبھیر اور سنجیدہ لہجے میں بولا۔ کس کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ؟ اس نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ الیانا۔ اس کی زبان سے بمشکل یہ لفظ ادا ہوا۔ دمیر نے لمحے بھر کو اسے دیکھا، گردن گھما کر ارد گرد دیکھا۔ سنسان گلی میں اس وقت کسی کے ہونے کے کوئی شواہد موجود نہ تھے۔ ماتھا مسلتے ہوئے اسے دیکھا جو آپ زمین کو گھور رہا تھا۔ کیا چکر ہے؟ کوئی چکر نہیں، جو کہ سر کو نفی میں ہلایا۔ میری طرف دیکھو۔ دمیر کی سخت آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ آنکھوں میں شدت ضبط کی سرخیاں تیر رہی تھیں۔ تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے ابوذر؟ کافی دیر گزرنے کے بعد یہی الفاظ اس کے منہ سے ادا ہوئے۔ بدلتے جذبات آنکھوں کے آئینے میں ابھرنے لگے تھے۔ یہ مرض دھیرے دھیرے چہرے پر عیاں ہو رہا تھا۔ میں گھر جا رہا ہوں۔ بغیر کچھ کہے سنے وہ الٹے پاؤں گھر کی طرف بڑھ گیا۔ دمیر نے دور جاتی اس کی پشت دیکھی۔ کیسی جا رہی ہے تمہاری نوکری؟ ابا جی نے اخبار لپیٹ کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے ناشتہ کرتے بیٹے سے پوچھا جو اتوار کے دن چھٹی ہونے کے باعث دیر سے اٹھا تھا۔ خواری ہی ہے، کام زیادہ لیتے ہیں اور تنخواہ وہی ٹکے ٹکے کے لحاظ سے دیتے ہیں۔ وہ خاصا بیزار دکھائی دے رہا تھا۔ ابا نے اینک کے بیچ میں سے غور سے اسے دیکھا۔ نہ شکری کرنے سے کبھی رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ تم جو بھی کام کرتے ہو اسے پھر پوری محنت اور لگن سے کرو۔ اللہ کبھی بندے پہ ظلم نہیں کرتا۔ وہ محنت کا پھل جلد یا بدیر ضرور دیتا ہے۔ ابا نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ آپ نے صبر کر کر کے کیا حاصل کیا ہے؟ یہ 5 مرلے کا مکان جس میں زندگی کی کوئی آسائش، کوئی بہترین آسائشیں موجود نہیں۔ میں خود کو نامکمل حسرتوں کی زنجیروں میں قید نہیں رکھ سکتا۔ مجھے خود کو رہا کرنا ہے۔ مجھے آسمان کی پرفضا ہوا میں اڑان بھرنی ہے۔ میرے خواب بہت بڑے ہیں ابا، مجھے ان کے لیے ہر صورت راستے تلاش کرنے ہیں۔ وہ بہت سنجیدگی سے گویا ہوا۔ ابا جی نے گہری سانس فضا کے سپرد کی۔ چھوڑ دو ساری بحث اور جاؤ، آج نور کو بازار لے جاؤ۔ اماں نے بیچ میں ٹوک دیا، بات ختم کرنا چاہیے۔ میں نہیں جا رہا کہیں، وہ چڑھ کر بولا۔ تنگ نہ کیا کرو مجھے مصطفیٰ، سیدھی طرح لے جاؤ اسے بازار۔ اماں غصے سے بولی۔ کیوں؟ کیا کرنا ہے محترمہ نے بازار جا کر؟ اس نے کن آنکھیوں سے کچن میں دیکھا جہاں وہ دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ کیوں جاتے ہیں بازار؟ کپڑے لے کر دو اسے۔ جب سے یہاں آئی ہیں ایک بار بھی تم نے اسے کچھ نہیں لے کر دیا۔ اماں بہو کے حق میں محاذ کھولے ہوئے تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنی بہو سے کہیے گا تیار رہے، شام کو لے جاؤں گا۔ کچن میں کام کرتی نور نے پلٹ کر دیکھا جو اب ٹی وی لگائے بیٹھا تھا۔ یہ چہرے پہ کیا ہوا ہے ابوذر؟ اس کی آواز پر بڑھتے قدم تھم سے گئے۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر مقابل کو دیکھا جو تشویش سے اس کے سرخ رخسار کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں،
نظریں چراتے وہ آگے بڑھ گیا۔ الیانہ حق تک اسے زینے چڑھتے دیکھنے لگی جو اوپری منزل میں غائب ہو گیا۔ کمرے کے دروازے کو کھول کر اندر داخل ہوا۔ پنکھا چلاتے وہ ساتھ ہی باتھ روم میں گھس گیا۔ ٹھنڈے پانی تلے کھڑے وہ گرم ہوتے دماغ کو ٹھنڈا کرنے کی صحیح کرنے لگا۔ ذہن کے پردوں میں بار بار کسی کا چہرہ ابھرنے لگا۔ سماعتوں میں بار بار ان لڑکوں کی آواز گونجنے لگی۔ تمہیں اس سے محبت ہو گئی ابوذر؟ دامیر کی آواز کانوں میں گونجی۔ اسے زور سے آنکھیں میچی، پانی کا شور بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ شاور کی دیوار پر ہاتھ رکھی اسے جھکا سر اٹھایا۔ آنکھوں میں ضبط کی سرخیاں نئی کہانی سنا رہی تھیں۔ شاور بند کیا، الماری سے کپڑے نکالے، سٹینڈ پر لٹکے تولیے سے گیلے بال رگڑے، کمرے کی وسط میں جائے نماز بچھائی اور کھڑا ہو گیا۔ ارد گرد کا شور مدھم ہو گیا۔ وہ بہت خشوع خضوع سے نماز پڑھ رہا تھا۔ سلام پھیرتے انگلیوں کی پوروں پر ذکر الہی کیا اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے۔ میں نے اپنی 27 سالہ زندگی میں کبھی کسی عورت کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ یونیورسٹی سے لے کر آفس تک کبھی کسی عورت کے ساتھ بے تکلف بات نہیں کی۔ میں کر ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ میری شخصیت کا حصہ نہیں تھا۔ لیکن آج میرے دل کے بدلتے حالات میرے لیے مشکل کھڑے کر رہے ہیں اللہ پاک۔ مجھے یہ دل اسے دیکھ کر اپنے بس میں نہیں لگتا۔ میں تو بہت صلح پسند انسان تھا، پھر آج اس کے لیے میں کیوں اتنا شدت پسند ہو گیا؟ کیا مجھے سچ میں اس سے محبت ہو گئی ہے؟ کیا سچ میں وہ دل کے مکان میں بغیر اجازت داخل ہو گئی ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا مالک، میری مدد فرما۔ دعا مکمل کرتے جائے نماز سمیٹتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آئینے کے آگے کھڑے ہوتے اپنے عکس کو دیکھا۔ میرا ابھی بھی دل چاہ رہا ہے کاش میں اس لڑکے کا منہ توڑ دیتا۔ زیر لب بڑبڑاتے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ ذلیل انسان کبھی اپنے پوتے کو طلاق نہیں دینے دے گا، لہٰذا بہتر ہے ہم کورٹ سے رجوع کریں، اس سے مزید وقت ضائع ہونے سے بچ جائے گا۔ لاؤنج میں اس وقت سب شام کی چائے پی رہے تھے۔ نانا ابو کے مشورے پر اس نے سر جھکا دیا۔ خدیجہ بیگم کے چہرے پر فکر کے سائے جا رہے تھے۔ جوان بیٹی کی طلاق کی سوچ ہی ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچنے کو کافی تھی۔ ابا جی، بہتر ہے ایک بار پھر اپنے فیصلے پہ غور کر لیں، یہاں بات دو انمول زندگیوں کی ہے۔ دامیر نے اپنی سی کوشش کی۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں اور میری نواسی میرے ساتھ ہے۔ انہوں نے تردید کے لیے گنوا کو دیکھا۔ مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے نانا ابو، وہ دھیرے سے گویا ہوئی۔ جاؤ خدیجہ، نکاح نامہ لے آؤ، میں آج ہی وکیل صاحب سے ملتا ہوں۔ آپا بند کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ ایک بار پھر سوچ لو گنوا، رابیل نے دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ فیصلہ ہو چکا ہے آپی، اب مزید کسی چیز کی گنجائش نہیں۔ رابیل نے دکھ سے اسے دیکھا جو انا کی جنگ میں خود کو قربان کرنے کو تیار تھی۔ آپا کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ دامیر نے فوراً کھڑے ہوتے آپا سے پوچھا جن کے چہرے کے تاثرات ناقابل بیان تھے۔ الماری میں نکاح نامہ نہیں ہے، آپا بمشکل گویا ہوئی۔ وہیں ہوگا آپا، نکاح نامے نے کہاں جانا ہے؟ آپا نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ساری الماری دیکھ چکی ہوں، وہاں نہیں ہے۔ میں نے خود پچھلے ہفتے اسے دیکھا تھا، وہ وہیں تھا، لیکن آج نہیں ہے۔ آپا کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ ساجد مغل کی پیشانی پہ سوچ کی لکیریں ابھری۔ گھر میں کوئی آیا تھا؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے سب کی طرف دیکھا۔ حرم نے پرسوچ نظروں سے نانا ابو کو دیکھا۔ ذہن کے پردوں پہ کل کا واقعہ روشن ہوا۔ بات سنو براق، گیٹ سے باہر سر نکالے، اس سے سامنے سے گزرتے براق کو آواز دی۔ ہاں بولو بیبی ایلیفینٹ۔ جینس شرٹ پہ کالے چشمے آنکھوں پہ لگائے وہ کہیں جانے کو تیار تھا۔ حرم نے دانت کچکچا کر اسے دیکھا جو ہر وقت اسے چھیڑنے سے باز نہیں آتا تھا۔ آج تو تم بہت اچھے لگ رہے ہو براق، لہجے کو بمشکل شہد کرتے وہ گویا ہوئی۔ براق نے آبرو جھکا کر اسے دیکھا۔ یہ جو تم اتنی شہد ہو رہی ہو، ضرور اس کے پیچھے تمہاری کوئی چال ہوگی۔ یہ منحوس ہر بات سمجھ لیتا ہے۔ مٹھیاں بھیجتے وہ دل میں گویا ہوئی۔ تم جیسے عظیم لوگوں سے ہم جیسے لاچاروں کو اکثر مدد درکار ہوتی ہے۔ براق نے داد دیتی نظروں سے اس کی اداکاری ملاحظہ کی۔ بس بس، زیادہ اداکاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں تمہارے اندر کا زہر تڑپ کر تمہیں ہی نک مار دے۔ منحوس، حرم نے دل میں اسے لقب دیا۔ اچھا ایک کام تو کر دو، بگو، اس نے احسان کرتے ہوئے کہا۔ ہمارے کچن کا نل خراب ہو گیا ہے۔ تو کیا میں پلمبر دکھائی دیتا ہوں؟ اس نے گھور کر دیکھا۔ نہیں نہیں، میں نے ایسا کب کہا؟ اس نے مصلحت کے تحت بات ختم کی، کہیں وہ بگڑ ہی نہ جائے۔ وہ نانا ابو نے پلمبر کو بلایا، وہ بس آنے والا ہوگا، تم بس اس کے سر پہ کھڑے ہو کر کام کروا لو۔ وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ کیوں، میں تمہارا نوکر لگا ہوں؟ وہ چڑھ کر بولا۔ پہلے ہی حرم کی فضول باتوں کی وجہ سے اسے دیر ہو رہی تھی۔ پلیز براق، میری مدد کر دو، امی نے یہ کام میرے ذمہ لگایا تھا کہ میں ماموں کی موجودگی میں یہ کام کروا دوں، پر مجھے یاد نہیں رہا۔ اس وقت نہ نانا ہے اور نہ ماموں، اور اگر امی کو پتہ چل گیا کہ میں نے اپنی سرپرستی میں نل ٹھیک کروایا ہے اور وہ بھی بغیر گھر کے مرد کی موجودگی میں، تو میری خیر نہیں۔ اس وقت گھر میں میرے اور آپوں کے سوا کوئی ہے بھی نہیں، پلیز میری مدد کر دو۔ وہ التجائی انداز میں گویا ہوئی۔ تم تو ہو ہی کوڑ مغز، وہ دیکھو سامنے ہی تمہارا پلمبر شفیق آ رہا ہے۔ حرم نے تھوڑا سا سر باہر نکال کے دیکھا جہاں کالونی کا اکلوتا ماہر پلمبر شفیق ہنستا مسکراتا آ رہا تھا۔ خدیجہ بیگم کو اس کے بے وقت مسکرانے کی عادت سے خار تھا، اس لیے وہ لڑکیوں کے ایسے کاموں میں ملوث ہونے کے سخت خلاف تھی۔ اچھا چلو،
تم جاؤ اندر، میں دیکھ لیتا ہوں۔ پلمبر شفیق کو قریب آتے دیکھ کر وہ باحثیت مجبوری گویا ہوا۔ براق، ساجد مغل نے غصیلی نظروں سے حرم کو دیکھا جو سر جھکائے کل کا واقعہ منوان سنا چکی تھی۔ غلط بات ہے بیٹا، ایسے کسی پہ بہتان نہیں لگاتے، تمیم نے نرمی سے ٹوکا۔ اس کے نزدیک یہ محض ان کی غلط فہمی تھی، وہ ان تینوں لڑکوں کو جانتا تھا، وہ کبھی کوئی اخلاق سے گری حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ مجھے پورا یقین ہے یہ اس کے پوتے کا ہی کام ہے۔ پیشانی پر غصے کی لکیریں ابھری، وہ اگلا لاہے عمل طے کر رہے تھے۔ بہت سے لوگ تھے مہمان میرے گھر، لیکن وہ جانتا تھا کہ ہے اہتمام کس کے لیے۔ آپ سے بات کرنی تھی۔ فائل سے سر اٹھا کر اسے سامنے دیکھا جو اس طرابی انداز میں انگلیاں میں روڑ رہی تھی۔ کہو، اس نے فائل سائڈ پہ رکھتے پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوا۔ میں سوچ رہی تھی ماسٹرز کر لوں۔ وہ کچھ جھجک کر گویا ہوئی۔ دونوں کے ولیمے کو 2 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ نور پوری طرح گھر کی تمام ذمہ داریوں کو سنبھال چکی تھی۔ اماں ابا دونوں ہی اس سے بہت خوش اور مطمئن تھے۔ بس مسئلہ جو تھا وہ مصطفیٰ کے رویے کا تھا، جو دھوپ چھاؤں کا عالم بنے کبھی اپنے سرد و گرم رویے سے اسے حیران کر دیتا تھا۔ اچانک پڑھنے کا خیال کیسے آ گیا؟ وہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ دراصل میں نے کل یونیورسٹی میں اپلائی کیا تھا، وہ مجھے اسکالرشپ بھی دینے کو تیار ہیں، اور مجھے ہمیشہ سے ماسٹرز کرنے کا شوق تھا۔ ابو جی اور امی جی سے بات کی تو انہوں نے فوراً اجازت دے دی۔ وہ جلدی سے بولی، یعنی مجھ سے سب سے آخر میں ذکر کیا ہے؟ وہ اسے گھورنے لگا۔ آخری فیصلہ تو آپ کی مرضی سے ہی ہوگا۔ وہ آہستہ سے گویا ہوئی۔ مصطفیٰ فرصت سے اسے دیکھنے لگا۔ سب کچھ مینج کر لو گی؟ اس نے پوچھا۔ میں سب کچھ سنبھالوں گی۔ کلاسز ویک میں صرف 3 دن ہیں، اور وہ بھی آن لائن میڈیم پر۔ بس کبھی کبھی یونیورسٹی جانا ہوگا۔ وہ تفصیل سے سمجھانے لگی۔ مصطفیٰ نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، جس دن جانا ہوگا مجھے بتا دینا، میں لے جایا کروں گا۔ اس سے ٹیبل سے اپنا والیٹ اٹھا کر 1000 کے چند نوٹ نکالے۔ یہ رکھ لو، باقی بھی ضرورت ہوئی تو بتا دینا۔ مجھے ان کی کیا ضرورت؟ وہ غور سے اسے دیکھنے لگا، جس نے شادی کے 2 ماہ میں کبھی اس سے مالی کوئی تقاضا نہیں کیا تھا، یا شاید وہ خود اس کی طرف سے پہل کی منتظر تھی۔ دانش مند لوگ کہتے ہیں کہ بیوی پہ خرچ کیا مال اپنے ساتھ بہت برکت لاتا ہے۔ میں نے سوچا تھوڑی سی برکت میں بھی کما لوں۔ وہ مسکرایا۔ آپ یہ پیسے امی کو دے دیں، وہی گھر کا سارا نظام دیکھتی ہیں۔ ابو بھی انہیں ہی پیسے دیتے ہیں۔ وہ اب بھی پیسے لینے سے ہچکچا رہی تھی۔ انہیں میں پہلے ہی دے چکا ہوں، لیکن یہ تمہارے ہیں جن پہ تمہارا حق ہے۔ ہماری شادی جن بھی حالات میں ہوئی ہو، تم اب میری ذمہ داری ہو۔ تمہیں ہر طرح کا تحفظ دینا میری ذمہ داری ہے، اور میں اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے وہ غور سے ان ہاتھوں کو دیکھنے لگا جن پر پہلی نظر تب پڑی تھی جب ان پر کسی اور کے نام کی مہندی لگی تھی۔ اس نے پیسے نور کی ہتھیلی میں رکھ دیے۔ میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ اس کی تھوڑی سی قربت پہ وہ سرخ ہوتی، دوپٹہ سیدھا کرتے وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ بات سنو، اس کی پکار پر وہ پلٹی۔ اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگاؤ، لیکن اس بار میرے نام کی۔ گمبھیر مخمور زدہ لہجہ کمرے میں گونجا۔ وہ دل کی دھڑکن سنبھالتی فقط سر اس بات میں ہلاتی باہر نکل گئی۔ شرمگین لہجوں میں دھیرے سے کبھی چاہت کی بات، 2 دلوں کی دھڑکنوں میں گونجتی تھی ایک صدا۔ کانپتے ہونٹوں پہ تھی اللہ سے صرف ایک دعا، کاش یہ لمحے ٹھہر جائیں ذرا۔ آسیہ تو ہاتھوں میں سرسو جمائے بیٹھی ہے، کہتی ہے آتے ساتھ منگنی اور نکاح کی رسم ادا کر دوں گی۔ سوچتی ہوں اتنے کام ہے کرنے کو، لیکن ابھی تک مجال ہے جو ایک کام بھی پورا ہوا ہو۔ آپا اینک ناک پہ ٹکائے جہیز کی لسٹ بنانے میں مصروف تھیں۔ پاس ہیرا بیل اور دونوں لڑکیاں زک بک کے کپڑے پھیلائے بیٹھی تھیں۔ کیوں پریشان ہوتی ہیں آپا؟ دمیر اسلام آباد سے واپس آ جائیں تو آپ ان کے ساتھ جا کر فرنیچر کا آرڈر دے دیجیے گا۔ آپا نے سر ہلایا۔ تم بھی ان کی آمد پہ چھٹیاں لے لینا، گھر میں 100 طرح کے کام ہوں گے۔ جی بہتر۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ آپا کی کسی بات پہ اختلاف کرنا تو جیسے اسے آتا ہی نہیں تھا۔ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لاؤنج میں انٹر ہوتے اس کی نظر بے ساختہ سامنے بکھرے کپڑوں پہ پڑی۔ امی حرم کے لیے جہیز کے سامان کی تیاری کر رہی ہیں۔ رویل کے ساتھ بیٹھی وہ غور سے سب چیزوں کو دیکھنے لگی۔ لیکن جہیز تو غلط چیز ہے نا؟ آپا نے اینک کی شیشے میں سے اسے گھورا۔ تمہاری ماں عیسائی تھی نا؟ وہ آلیانہ کے والدین کے بارے میں کافی کچھ جانتی تھی۔ نہیں، وہ مسلمان تھی۔ وہ فوراً بولی۔ ماں کے ذکر پر دل عجیب اداسی میں گھر گیا۔ لیکن یہاں تو سب یہی جانتے ہیں کہ لقمان چودھری کے چھوٹے بیٹے نے بیوی اور بیٹوں کو چھوڑ کر بیرون ملک کسی غیر مسلم عورت سے شادی کر لی تھی، جو آخری دم تک کافر ہی رہی تھی۔ کیا جو انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے اسے آپ کا معاشرہ آخری دم تک کافر ہی کہتا ہے؟ وہ غور سے آپا کو دیکھنے لگی۔ اس کی ماں جس کی زندگی کا اہتمام کلمہ شہادت پہ ہوا، آج اس کی ماں کو ایک عورت کتنے آرام سے کافر بول رہی تھی۔ میری ماما مسلمان تھی اور ان کا اہتمام بھی اسی دین پہ ہوا تھا۔ وہ تھوڑے سخت لہجے میں بولی۔ ربیل غور سے اسے دیکھنے لگی جس کی آنکھوں کے گوشے نم تھے۔ میں چلتی ہوں، پھر آؤں گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ امی ایسے نہیں کرتے یار، آپ نے اسے کتنا ہرٹ کیا ہوگا۔ حرم نے تعصب سے ماں کو دیکھا۔ کنوا اور ربیل چپ چاپ بیٹھی تھیں۔ آپا نے ناک پر سے گویا مکھی اڑائی۔ یہ چہرے پر کیا ہوا ہے؟
وہ دونوں اس کے سر پہ کھڑے غور سے اس کا چہرہ ملاحظہ کر رہے تھے۔ فارمیسی سے واپس آتے ہوئے گر گیا تھا۔ گرے کیسے تھے؟ براک کچھ مشکوک ہوا۔ راستے میں پتھر پڑا تھا۔ وہ آرام سے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ چہرے پر کچھ لگایا کیوں نہیں؟ درد نہیں ہو رہا؟ یوشی کچھ فکر مند دکھائی دیا۔ ٹھیک ہوں یار، فکر مت کرو، وہ نرمی سے بولا۔ آپ لوگوں کو ایک بات نہیں بتائی، براک سر پہ ہاتھ مارتے بولا۔ ابو ذر اور یوشی غور سے اسے سننے لگے۔ آپ کے نانا سسر ملے تھے آج، مجھے دیکھ کر ان کے ماتھے پہ تیوری چھا گئی۔ مجھے کہتے ہیں تم تو شکل سے چور اور لفنگے نہیں لگتے، پھر تمہیں یہ حرکت کرتے ہوئے شرم نہیں ہے؟ وہ منوان انہیں بتانے لگا۔ انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ ابو ذر نے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ پتہ نہیں، میں تو سوچ رہا تھا وہ بیبی ایلیفنٹ کی مدد کرنے پر مجھے شاباشی دیں گے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ یہ تو گویا وہی بات ہوگی، نیکی کر دریا میں ڈال۔ وہ خاصا دکھی نظر آیا۔ اس کے اندازے کے مطابق انہیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی تھی۔ اچھا دفع کرو، تمہیں کیا کرنی ہے ان کی شاباشی کا؟ یوشی نے فوراً معاملہ ختم کر دیا۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی وہ سر پر چادر سیٹ کر رہی تھی۔ آج اسے یونیورسٹی جانا تھا۔ مصطفیٰ کو رات کو ہی بتا دیا تھا، اس لیے وہ اس وقت وہ تیار دروازے سے ٹیک لگائے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بس 2 منٹ، وہ جلدی سے بولے۔ بیگ میں ضروری سامان ڈالا، بیگ کو کندھے پر ڈالا۔ 1 منٹ رکو۔ وہ دروازے سے ہٹ کر ڈریسنگ کے سامنے آیا، دراز کھول کر اندر سے ایک سرخ رنگ کی ڈبیا نکالی۔ ہاتھ آگے کرو، اس نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ جی۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ آنکھیں اتنی بڑی مت کرو، باہر آ جائیں گی۔ نفی میں سر ہلاتے اس نے زبردستی اس کا دایاں ہاتھ اپنی گرفت میں لیا۔ ہاتھ کی تیسری انگلی میں خوبصورت سونے کی انگوٹھی ڈالی۔ یہ ہمیشہ اپنے ہاتھ میں پہنے رکھنا۔ اس کی سفید مخروطی انگلی میں انگوٹھی کی چمک دگنی ہو گئی تھی۔ یہ اچانک دینے کا خیال کیسے آ گیا؟ جیسے تمہیں اچانک یونیورسٹی پڑھنے کا خیال آ گیا، وہ دو بدو بولا۔ مطلب؟ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ یونیورسٹی میں اگر کوئی تمہیں اپروچ کرنے کا سوچے تو اسے یہ انگوٹھی یہ بتانے کے لیے کافی ہونی چاہیے کہ تم کسی اور کی امانت ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ دل میں چھپے جذبے آنکھوں سے عیاں ہوتے جا رہے تھے۔ وہ اس کی بات پر بے ساختہ ہنس دی۔ اگر میں یہ انگوٹھی اتار دوں؟ تم ایسا نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چیلنج تھا۔ بے فکر ہے، مجھے اپنی عزت و نفوذ کی حفاظت کرنا اچھے سے آتا ہے۔ یونیورسٹی میں کوئی مسئلہ ہوا تو بتانا مجھے۔ وہ اس کے مسئلے کو اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ تھوڑا سنجیدہ ہوا، تھوڑا سر جھکایا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی۔ تو میں اس مسئلے کو جڑ سے ختم کر دوں گا۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ سر پر برش پھیرتے وہ ہوا کے خوشبودار جھونکے کی مانند کمرے سے باہر نکل گیا۔ کٹنگ بورڈ پہ مہارت سے سبزیاں کاٹتے وہ ساتھ ساتھ چولہے پہ رکھی ہانڈی میں چمچہ ہلا رہی تھی۔ رات کے کھانے کی تمام تیاری مکمل تھی، اب بس روٹیاں بنانی تھی جو براک بھائی تندور سے لاتا تھا۔ رات کے برتن دھونے کی ذمہ داری لڑکوں پر تھی۔ آہٹ پر اس نے سر اٹھایا جہاں ابوذر کچن کی ٹیبل پر خاموشی سے بریڈ اور انڈوں کی شاپر رکھتے پلٹنے لگا تھا۔ بات سنیں ابوذر، اس نے پیچھے سے پکارا۔ بڑھتے ہوئے قدم تھم سے گئے۔ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا جو عین اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آپ مجھے اگنور کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس کی جھکی پلکوں کو غور سے دیکھنے لگی۔ ایسی بات نہیں، اس نے جھکا سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، آپ مجھے کافی دنوں سے اگنور کر رہے ہیں۔ میں جہاں ہوتی ہوں آپ وہاں بیٹھتے نہیں۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے الیانا۔ الیانا نے غور سے دیکھا جو جھکی آنکھوں سمیت اس سے بات کر رہا تھا۔ آنکھیں ایک پل کے لیے بھی اٹھی نہیں تھی۔ مجھ سے کیا کوئی غلطی ہوئی ہے ابوذر؟ نمی میں گھلی آواز پر سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں آنسو جمع تھے۔ الیانا، بامشکل لبوں سے نام ادا ہوا۔ دل بے ساختہ دھڑکا۔ کیا وہ لڑکی محض اس کی وہاں موشی پر رو رہی تھی؟ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دیں، پر پلیز ایسے مجھے اگنور مت کریں۔ گرینڈ پا اور یوشی بھائی تو مجھ سے بات تک نہیں کرتے۔ میں آپ جیسے اچھے دوست کو کھونا نہیں چاہتی۔ آنسو آنکھوں سے نکل کر گالوں پہ بہہ رہے تھے۔ اس کے آنسو دیکھتا وہ نادم سا ہو گیا۔ وہ اس سے نظریں چراتا رہا کہ کہیں اس کے دل کے حالات آنکھوں سے واضح نہ ہو جائیں، لیکن یہاں تو یہ نادان لڑکی اس کا مزید امتحان لینے کو تیار کھڑی تھی۔ I'm really sorry الیانا، I did not mean it۔ مجھے معاف کر دو الیانا، میرا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا۔ میں ہرگز آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، بس کام کی زیادتی کی وجہ سے ٹھیک سے بات نہیں ہو سکی۔ لیکن سچ میں آپ کو نظر انداز نہیں کر رہا۔ وہ بس دل کے آئینے پہ ابھرتے عکس سے نظریں چرا رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے آپ مجھ سے ناراض نہیں؟ آنکھوں میں جوت جل اٹھی۔ بالکل نہیں، وہ پوری یقین لہجے میں بولا۔ الیانا کا دل ہلکا پھلکا سا ہو گیا۔ عکس سے خوشبو ہوں بکھرنے سے نہ روکے کوئی، اور بکھر جاؤں تو مجھ کو نہ سمیٹے کوئی۔ کانپ اٹھتی ہوں میں یہ سوچ کے تنہائی میں، میرے چہرے پہ تیرا نام نہ پڑھ لے کوئی۔ تمہاری اس منحوس سلپ کی وجہ سے ہمیں یہاں خوار ہونا پڑا ہے۔ گنما اور حرم آج حرم کے کالج اس کے امتحانات کی سلپ لینے آئی تھیں۔ واپسی پر ہڑتال ہونے کی وجہ سے دونوں پچھلے 20 منٹ روڈ کے کنارے پہ کھڑی رکشے کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آج ہی ہڑتال ہوگی۔ حرم دھوپ سے بجتے درخت کے نیچے کھڑی گویا ہوئی۔
اب میں امی کو کیا جواب دوں؟ بار بار ان کی کال آ رہی ہے، وہ پریشان ہو رہی ہوں گی۔ کنوا کی نظریں فون سکرین پر تھیں۔ قریب ہی گاڑی کے ٹائروں کی چڑچڑاہٹ پر دونوں نے سامنے دیکھا، جہاں وہ گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے آنکھوں پہ چشمہ لگائے انہیں دیکھ رہا تھا۔ آ جاؤ، میں بھی گھر ہی جا رہا ہوں۔ حرم فوراً سے پیشکش سن کر سیدھی ہوئی، ارادہ بھاگ کر گاڑی میں بیٹھنے کا تھا۔ ہم خود چلے جائیں گے، گنوا رخ موڑ کر بولی۔ اس وقت روڈ پر تمہارے نانا گاڑی لانے سرے، آج ہڑتال ہے، تھوڑی دیر میں روڈ پہ رش ہو جائے گی، پھر کیسے جاؤ گی گھر؟ یوشی نے حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ آپو، اپنی ضد و انا کو تھوڑی دیر کے لیے سلا دو، ابھی گھر جانا ضروری ہے۔ جھپک سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتے وہ اندر بیٹھ کے گنوا چاروں نہ چاروں اس کی وجہ سے پچھلے دروازے کی طرف پڑی۔ مجھے اپنا نوکر سمجھا ہوا ہے، آگے بیٹھو، یوشی کے حکمیہ لہجے پہ دانت کچکچاتے حرم کی آنکھوں میں لکھی التجا پر خود پہ قابو پاتی آگے بیٹھ گئی۔ ویسے ایک بات بتائیں یوشی بھائی، آپ نے نکاح نامہ کیسے حاصل کیا؟ کچھ دیر بعد گاڑی کی خاموش فضا میں حرم کی آواز گونجی۔ ڈیئر سسٹر، میرے بہت سے موکل موجود ہیں جو میرے ایک اشارے پر جان قربان کرنے کو تیار ہیں۔ ایسے میں نکاح نامہ حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ وہ ساتھ ساتھ دھیمے سروں میں گنگنا رہا تھا۔ اس نے حرم کی بات پر کوئی انکار نہیں کیا تھا، یہ بات واضح تھی کہ نکاح نامہ اس کے پاس تھا۔ یہ گھٹیا حرکتوں سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ گنوا کی بات پر وہ مسکرایا۔ یہی کہ تم میری تھی، میری ہو، اور آخری دم تک میری ہی رہو گی۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے جدا نہیں کر سکتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ گنوا نے رخ موڑ لیا۔ حرم نے ہونٹوں کو گول کیا، اشتیاق سے دونوں کو دیکھنے لگی۔ تمہاری بہن ہر وقت اتنی جلتی کڑتی کیوں ہے؟ اس نے بیک مرر میں دیکھتے اس سے مخاطب کیا۔ کیونکہ اس کی بہن کے نصیب میں جلنا کڑنا ہی لکھا ہے۔ جواب گنوا کی طرف سے آیا۔ گاڑی میں یوشی کا کہہ گونجا۔ اسی لیے کہتا ہوں میری دسترس میں آ جاؤ، تمہارا جلنا کڑنا خوشی میں بدل دوں گا۔ گنوا نے غصے سے اسے گھورا۔ چپ کر جائیں، یہ نہ ہو میں گاڑی سے چھلانگ لگا دوں۔ اس کی دھاڑ پر خاموش ہوتا وہ سامنے دیکھنے لگا۔ حرم نے مسکراہٹ دبائی۔ گاڑی خاموشی سے سڑک پر رواں دواں تھی۔ تازہ محبتوں کا نشہ جسم و جاں میں ہے، پھر موسم بہار میرے گلستان میں ہے۔ ایک خواب ہے کہ بار دگر دیکھتے ہیں ہم، ایک شناسی روشنی سارے مقام میں ہے۔ تابش میں اپنی محرومان و نجم سے سوا، جگنو سی یہ زمین جو کفی آسماں میں ہے۔ ایک شاخ یاسمین تھی کل تک حصاں اثر، اور آج سارا باغ اس کی اماں میں ہے۔ خوشبو کو ترک کر کے نہ لائے چمن میں رنگ، اتنی تو سوجھ بوجھ میرے باغباں میں ہے۔ لشکر کی آنکھ مالے غنیمت پہ ہے لگی، سالار فوج اور کسی امتحان میں ہے۔ ہر جان نثار یاد دہانی میں منہمک، نیکی کا ہر حساب دل دوستاں میں ہے۔ حیرت سے دیکھتا ہے سمندر میری طرف، کشتی میں کوئی بات ہے یا بات باں میں ہے۔ سوسائٹی کے ایک معزز رحیم صاحب کی بیٹی کو دیکھنے رشتے والے آئے تھے۔ ایسے موقع پر انہوں نے ساجد مغل اور لقمان چودھری اور ایک دو اور لوگوں کو شمولیت کے لیے مدعو کیا تھا، تاکہ لوگ لڑکی کو جان سکیں اور رشتے کو آگے بڑھایا جا سکے۔ ساجد مغل اور لقمان چودھری ذاتی مصروفیت کی بنا پر شرکت نہ کر سکے۔ ان کی جگہ تعمیر ابو ذر اور براق موجود تھے، جنہیں دیکھ کر رحیم صاحب کو خاصی مسرت محسوس ہوئی تھی۔ تینوں لڑکی کے بھائیوں کا کردار نبھا رہے تھے۔ کرتے کیا ہیں آپ؟ دمیر نے سامنے پینٹ شرٹ میں ملبوس لڑکے سے پوچھا۔ میں ایک سٹور میں کیشیئر ہوں، اس نے گردن اکڑا کر جواب دیا۔ ہابیز کیا ہیں آپ کی؟ یہ سوال ابو ذر کی طرف سے تھا۔ ٹک ٹاک دیکھتا ہوں، لڑکے نے خاصے فخر سے بتایا۔ اور ٹک ٹاک میں کیا خاص دیکھتے ہیں؟ یہ دوسرا سوال بھی اسی کی جانب سے تھا۔ ٹرینڈنگ گانوں میں جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ دیکھتا ہوں، ابو ذر نے سر ہلایا۔ لڑکی کا کیلیبر دیکھ لیں، ابو ذر کے کان میں گھسے براق نے سرگوشی کی۔ شادی کے کیا پلانز ہیں؟ دوسرا سوال دامیر نے کیا۔ میں تو جلد شادی کرنا چاہتا ہوں، لڑکا خاصا پرجوش دکھائی دیا۔ جہیز کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ ابو ذر نے پوچھا۔ رحیم صاحب گھر کے واحد کفیل تھے، ان کی 3 بیٹیاں تھیں جن کو انہوں نے بہترین تعلیم دلوائی تھی، اب ان کی شادی کے لیے کوشاں تھے۔ میں تو جہیز کی سخت خلاف ہوں، گھر میں سارا سامان موجود ہے، مجھے تو مزید کسی سامان کی ضرورت نہیں۔ رحیم صاحب کی آنکھیں چمکیں۔ بس انکل، اپنی خوشی سے چیک کی صورت میں کچھ رقم دے دیں جو مستقبل میں ہم دونوں میاں بیوی کے کام آ سکے۔ لڑکے نے اب منہ میں نمکا سموسے بھرے۔ اور فیوچر میں کس طرح وہ آپ کے کام آئیں گے؟ یہ سوال براق کا تھا۔ سوچ رہا ہوں کار شو روم کھول لوں، باقی جتنے انکل نے پیسے دیے ویسے ہی آپشن بنتے چلے جائیں گے۔ دامیر نے ایک نظر رحیم صاحب کو دیکھا، جنہوں نے گہری سانس بھرتے سر جھکایا۔ کھڑے ہو جاؤ لڑکے، بہت ہو گیا، آج کا شو اتنا ہی تھا۔ دامیر کی دھاڑ پر لڑکا فٹ سے کھڑا ہوا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ اس کے ساتھ عورتوں نے احتجاج کیا۔ آپ کو شرم آتی ہے؟ یہ تربیت کی ہے آپ نے اپنی بیٹی کی؟ آپ لوگ خود بیٹی والے ہو کر اب ایسا سلوک کرتے ہیں؟ کیسے منہ پھاڑ کر یہ جہیز کا تقاضا کر ہے؟ دامیر غصے سے بھڑکا۔ جہیز تو ماں باپ دیتے ہی ہیں، یہ تو معاشرے کا تقاضا ہے، مقابل عورت نے جواب دیا۔ یہ معاشرہ ہم سے بنتا ہے محترمہ،
بدلاؤ تب شروع ہوتا ہے جب ہم بحیثیت مسلمان اپنی ذمہ داری کو نبھانے کا فیصلہ کریں۔ جہیز خود ایک لعنت ہے۔ لڑکی کے والدین پہ دباؤ ڈال کر ان سے مال بٹورنا ایک جرم ہے، جس کی سزا بہرحال ہر اس انسان کو ملتی ہے جو اس گناہ میں ملوث ہوتا ہے۔ اب ازر کی تقریر پر وہ بے ساختہ شرمندہ ہوتے گھر سے نکل گئے۔ پریشان نہ ہو، اللہ اس کے لیے بہت بہتر وسائل پیدا کرے گا۔ دامین نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ رحیم صاحب نے مشکور نظروں سے انہیں دیکھا۔ ان کی بدولت ان کی ایک لالچی لوگوں سے جان چھوٹ چکی تھی۔ جاری ہے۔